آلہ و اصحابہ اجمعین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ۔ فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی مقام آخر: وَاذْكُرُوا آلاءَ اللَّهِ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ۔ صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم۔ وَنَحْنُ عَلَى ذَلِكَ لَمِنَ الشَّاهِدِينَ وَالشَّاكِرِينَ۔ والحمد للہ رب العالمین۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ یا رب صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم، هو الحبیب الذی ترجى شفاعته لكل حول من الاحوال مقتحم۔ حضرات محترم، ماہ ربیع الاول کی آمد ہے۔ قرآن کریم کی تین مقامات سے آیات میں نے تلاوت کی ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ خداوند قدوس مجھے ان آیات کے مطابق حق اور سچ کہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آپ کو سننے کی اور مجھ سمیت آپ سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔
اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں آیت مبارکہ میں وَاذْكُرُوا آلاءَ اللَّهِ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ، کہ اللہ کی نعمتوں کا تذکرہ کیا کرو، ذکر کیا کرو تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ۔ دوسری بات، اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں وَأَمَّا بِنِعْمَتِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ، اپنے رب کے انعامات کا، نعمتوں کا چرچا کیا کر۔ چرچا میں کیاں سمجھاواں، ہر وقت ذکر کرتا رہندا کر کہ خدا دا مڑتا ہے، اے نام ہے، اے نعمت ہے، اے نعمت ہے، اے نعمت ہے۔ ایک دوسرا علماء نے لکھا ہے فحدث، کہ اگر اللہ نے تجھے نعمتیں عطا کی ہے تو ان نعمتوں کا اظہار کیا کر۔ مثلا ایک آدمی کو اللہ پاک نے توفیق دی ہے تو وہ اچھے کپڑے پہنے تاکہ ایک اندازہ ہو جائے کہ اس شخص پر اللہ کا انعام ہے۔ اچھے کپڑے، اچھا لباس پہننا یہ اللہ کی نعمتوں کا چرچا ہے۔ اللہ کے راستے میں خرچ کرنا یہ اللہ کی نعمتوں کا چرچا ہے کہ اللہ نے مال دے رکھا ہے، لہذا یہ غرباء پر، مساکین پر، محتاجوں پر خرچ کرتا ہے۔ اچھی سواری، اچھا مکان، اچھی خوراک، یہ سب اللہ کے انعامات کا چرچا ہے۔ اچھا، ادھر اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا چرچا کر، تذکرہ کر، ذکر کر، تاکہ تو کامیاب ہو جائے۔ لعلکم تفلحون۔ اور ادھر اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں قرآن کریم میں، اللہ فرماتے ہیں ان تعدوا نعمت اللہ لا تحصوها۔ اللہ فرماتے ہیں اگر میری نعمتوں کو گننا شروع کرے نا، شمار کرے، تو ان کو شمار نہیں کر سکتا۔ اللہ عجیب بات ہے، ادھر تو یہ کہتا ہے کہ نعمتوں کا چرچا کر، ایک ایک نعمت جو اللہ پاک نے تجھے عطا کی ہے اس نعمت کو گن گن کے اس کا شکر ادا کر۔ اور ادھر تو یہ بھی کہتا ہے کہ اگر تو گننا چاہے تو گن نہیں سکتا، گننے میں نہیں آتی، اور تو کہتا ہے ان کا شکر ادا کر۔ عجیب بات ہے۔ علماء کرام نے اس کا حل لکھا ہے۔ اب یہ حل کی طرف میں آپ کو لے جانا چاہتا ہوں، یہ بڑے کام کی بات ہے۔ حال یہ ہے کہ چھوٹی نعمتیں اگر آدمی شمار کرنا چاہے تو شمار نہیں کر سکتا، تو حال اس کا یہ ہے
کہ جو بڑی نعمت اللہ پاک نے عطا کی ہے اس کا ذکر کیا کرے، اس کا تذکرہ کیا کرے، اس کا چرچا کیا کرے، تاکہ ساری نعمتوں کا شکر ادا ہو جائے۔ اب سنیں ذرا، سوچنے کی بات یہ ہے، دیکھیں ہوا نعمت ہے، سورج نعمت ہے، چاند، ستارے، آسمان، غذائیں، جانور، یہ ساری چیزیں انسان کے لیے نعمت ہیں۔ علامہ اقبال مرحوم یا کسی شاعر نے کہا، جانور پیدا کیے تیری وفا کے واسطے، چاند، سورج اور ستارے ہیں ضیاء کے واسطے، کھیتیاں سرسبز ہیں تیری غذا کے واسطے، سب کچھ ہے تیرے لیے اور تو ہے خدا کے واسطے۔ تو گویا چاند کی چاندنی انسان کے وجود کے لیے، سورج کی لمانیت اور تمازت انسان کے وجود کے لیے، ہوا کی لہریں انسان کے وجود کے لیے، زمین کا اناج انسان کے وجود کے لیے، رنگ برنگی خوراکیں انسان کے وجود کے لیے، سمندر میں مچھلیاں انسان کی غذا کے لیے، فضا میں پرندے انسان کی غذا کے لیے، جانور انسان کی وفا کے لیے۔ تو معلوم یہ ہوا یہ جتنی نعمتیں ہیں یہ ساری انسان کے وجود کے سبب سے ہیں۔ کس کے لیے ہیں؟ انسان کے وجود کے سبب سے۔ تو ساری نعمتیں چھوٹی ہوئی، انسان کا وجود ساری نعمتوں سے بڑا ہوا۔ اب خوراک کس کے لیے؟ وجود کے لیے۔ جانور کس کے لیے؟ وجود کے لیے۔ یہ کھیتیاں سرسبز کس کے لیے؟ وجود کے لیے۔ ہوائیں، فضائیں کس کے لیے؟ وجود کے لیے۔ تو گویا سبب کیا ہے؟ انسانی۔ تو یہ بڑی نعمت ہوئی نا، یہ کیا ہے؟ بڑی نعمت ہے۔ اب وجود کے اندر آنکھیں ہیں، ناک ہے، کان ہے، ہاتھ ہیں، پاؤں ہیں، دماغ ہے، ہزار نہیں کروڑوں انعامات اللہ پاک نے انسان کے وجود میں رکھے ہیں۔ تو یہ ساری چیزیں وجود کے لیے، تو بڑی نعمت کے بھی انسان کا اپنا وجود۔ اسی لیے اللہ فرماتے ہیں ادھر ادھر نہ جا، وفی انفسکم افلا تبصرون، فرمایا اپنے وجود کے اندر جھانک کے دیکھ اور اپنے وجود پر اللہ کا شکر ادا کر، پھر بھی تو نعمتوں کا شکر ادا کر لے گا۔ اچھا، تو وجود کس کے سبب سے ہے؟ دیکھیں نا، سورج وجود کے لیے، وجود کے سبب سے، ہوا وجود کے سبب سے، اس کا سبب انسان کا وجود۔ وجود کس کے سبب سے؟ ماں باپ کے سبب سے۔ ماں باپ نہ ہوتے آج ہم ہوتے یہاں؟ تو معلوم یہ ہوا کہ ساری نعمتوں سے بڑی نعمت انسان کا وجود ہے، اور انسان کے اپنے وجود سے بھی بڑی نعمت اس کے والدین ہیں۔ اچھا، والدین کس کے سبب سے؟ دادوں کے سبب سے، اجداد کے سبب سے، وہ اپنے اجداد کے سبب سے۔ سنیے، یہ کرتے کراتے سلسلہ کہاں تک پہنچا جا کر؟ حضرت آدم علیہ السلام تک۔ اور میں آپ کو بتاتا چلوں، میں نے پوچھا آقا دو جہاں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث مبارکہ سے کہ مجھے یہ بتایا جائے آقا کہ آدم کس کے سبب سے ہے۔ پروردگار کی طرف سے آواز آتی ہے، لولا محمد لما خلقت آدم، اگر میں محمد مصطفیٰ کو پیدا نہ کرتا تو میں آدم کو بھی پیدا نہ کرتا۔
آدم کو پیدا نہ کرتا، تمہارے آباء و اجداد کو پیدا نہ کرتا، تمہارے اجداد اب آباء و اجداد پیدا نہ ہوتے اور تم بھی پیدا نہ ہوتے، اور تم پیدا نہ ہوتے، چاند نہ ہوتا، سورج نہ ہوتا، ستارے نہ ہوتے، زمین نہ ہوتی، آسمان نہ ہوتا، پہاڑ دریا نہ ہوتے، اور ساری کائنات نہ ہوتی۔ لہذا ساری کائنات کا سبب محمد مصطفیٰ کا وجود اقدس ہے۔ اب سب سے زیادہ ہم اللہ کا شکر کس بات پہ ادا کریں کہ اللہ تیرا شکر ہے کہ تو نے محمد مصطفیٰ جیسا نبی عطا کیا ہے۔ وہ کیسے شکر ادا ہوگا؟ کس طرح ہوگا؟ اللہ اکبر۔ وہ ادا کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پہ درود پڑھا جائے۔ جتنا درود پڑھو گے اتنا ہی محمد مصطفیٰ حضور سرور کونین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس کے ساتھ رشتہ مضبوط ہوتا چلا جائے گا۔ حدیث میں آتا ہے، ایک اور حدیث سنانے لگا ہوں، توجہ، بڑی عجیب بات ہے۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم میزان پہ تشریف فرما ہوں گے۔ میزان او جائے جتھے استے عملاں کو تولیا جلسی، جہاں پر ہمارے اعمال تولے جائیں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں تشریف فرما ہوں گے۔ لوگوں کی تقسیم ہوگی، بعض بدبخت ایسے ہوں گے جن کے اعمال تولے ہی نہیں جائیں گے، مثلا کافر ہیں۔ بعض ایسے ہوں گے ان کے پاس اعمال ہوں گے لیکن وہ عمل تولنے کے قابل نہیں ہوں گے۔ رسول اللہ یا پل صراط پہ ہوں گے، یا میزان پہ ہوں گے، یا پھر حوض کوثر پہ ہوں گے۔ اور ان بدبختوں کے متعلق، بد نصیبوں کے متعلق حدیث کے اندر آتا ہے، حضور خود ارشاد فرماتے ہیں، اللہ کے رسول فرماتے ہیں میں حوض کوثر پہ ہوں گا، آقا فرماتے ہیں میں دیکھ رہا ہوں گا، مجھے نظر آئے گا کہ میرے بعض امتیوں کو گھسیٹ کر فرشتے لے جا رہے ہوں گے، اور میں ان کے وضو کے اعضاء چمکتے ہوئے دیکھ کر میں محسوس کر لوں گا کہ یہ میری امت کے لوگ ہیں، میرا کلمہ پڑھنے والے ہیں، اور ان کو فرشتے زنجیروں میں جکڑ کے گھسیٹ کے جہنم کی طرف لے جا رہے ہیں۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں میں اعلان کر کے کہوں گا، او فرشتوں، یا معاشر الملائکہ، اے فرشتوں کی جماعت، اسے ہابی اسے ہابی اسے ہابی، میری طرف لے آؤ، یہ میرے امتی ہے، میری طرف لے آؤ، یہ میرے ساتھی ہیں، میری طرف لاؤ، یہ میرے ساتھ نسبت رکھنے والے ہیں۔ ان کے وضو کی اعضاء چمکتے نظر آ رہے ہیں، ان کا ماتھا بھی چمک رہا ہے، ان کی کونیاں بھی چمک رہی ہیں، ان کے ہاتھ بھی چمک رہے ہیں، ان کی کلائیاں بھی چمک رہی ہیں۔ اللہ اکبر۔ آقا دو جہاں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان سن کر فرشتے آقا دو جہاں محمد مصطفیٰ کی بارگاہ کے اندر زنجیروں میں جکڑے ہوئے ان لوگوں کو لا کے کھڑا کر دیں گے۔ اللہ اکبر۔ حضور فرمائیں گے او فرشتوں، یہ میرے امتی ہیں، میرا کلمہ پڑھنے والے ہیں، فرمایا ان کو کدھر لے کے جا رہے ہو؟ ادھر لاؤ تاکہ میں ان کو اپنے دست اقدس سے حوض کوثر کا پانی پلا دوں۔ اللہ اکبر اللہ اکبر۔ فرشتے آ کے کہیں گے انک لا تدری ما احدثوا بعد ذلک، انک لا تدری لا تدری لا تدری انک لا تدری۔ آقا آپ کو معلوم نہیں، آپ دنیا سے رخصت ہو گئے تھے، دنیا سے آپ چلے گئے تھے، آپ دنیا سے پردہ فرما گئے تھے، آپ جنت کے اندر تشریف فرما تھے۔ انک لا تدری لا تدری، آپ نہیں جانتے، آپ کو علم نہیں، آپ کے چلے
جانے کے بعد ماحدثوا بعد ذالک، انہوں نے دین کے اندر نئی نئی باتیں نکال کر ان کو دین بنا کر لوگوں کے سامنے پیش کیا۔ سنو مسجد عثمان غنی میں آنے والے نمازیوں، آج بڑی ڈٹائی کے ساتھ یہ کہتا ہے اور جی میں کچھ بھی کر لوں، کل قیامت کے دن محمد عربی میری سفارش فرمائیں گے۔ کیا حضور علیہ السلام یہ ارشاد فرمائیں گے اور فرشتوں کدے نہ کچھ کر کے دے تے کوئی گل نہیں، کدے دین میں اضافہ کیتے کوئی گل نہیں، کمی کیتی ہے تے کوئی گل نہیں، چلو میں محمد ان دی سفارش کر چھوڑنا۔ اللہ دی قسم حدیث بے الفاظ نہیں، خدا دی قسم کھا کے آخنا، ممبر رسول تے بیٹھے دا ببانگے دوہلا آخنا، چیلنج دے کے آخنا، اللہ دی قسم حدیث بے الفاظ موجود ہیں، اللہ دی رسول آخسن، حالانکہ کلمہ پڑھنے والے نبی علیہ السلام آختے ہیں، نمازاں پڑھنا والے، زکاتاں دینا والے، عمرے کرنا والے، حج کرنا والے، صدقات کرنا والے، خیرات کرنا والے، اللہ 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 کرنا والے، سارے نیک کام کرنا والے، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمائیں گے سحقن سحقن سحقن، اللہ کے رسول فرمائیں گے انہوں کو دور کرو، ان کو دور کرو، دفع کرو، میری آنکھوں سے اوجھل کرو، پکڑو جکڑو اور جہنم میں ڈال دو۔ اللہ کے رسول کیا ارشاد فرمائیں گے انہوں کو کیا کرو؟ بولو اے جہنم بے باؤ۔ جڑی گل دین بچ نہ آسی، جڑی گل اسلام بچ نہ آسی، انہاں سن آپا کولو دین بڑھا کے لوگوں کو دسی۔ انہوں نے اپنے آپ سے بدعات خرافات کو ایجاد کیا اور ثواب بنا کر لوگوں کے سامنے پیش کیا، لہذا میں محمد ان کی سفارش نہیں کرتا بلکہ ان کو میری آنکھوں سے اوجھل کر دیا جائے۔ بتاؤ اس وقت ہمارا کیا حشر ہوگا؟ اللہ تعالیٰ محفوظ فرمائے۔ اللہ دی قسمیں نمازاں کٹ جلن آخری سہارا شفاعت مصطفیٰ ہے، روزے کٹ جلن آخری سہارا شفاعت مصطفیٰ ہے، اعمال اور نیکیوں میں کمی واقع ہو جائے وہ آخری سہارا شفاعت مصطفیٰ ہے۔ اگر مصطفیٰ نے بھی دھتکار دیا بتاؤ کس دروازے پہ جاؤ گے؟ اور حضور فرماتے ہیں اللہ اکبر، یہ کیوں؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کس لیے دھتکاریں گے؟ اللہ کا قرآن کہتا ہے آقا دو جہاں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہونے والی کتاب کے اندر اللہ پاک نے ارشاد فرما دیا الیوم اکملت لکم دینکم، الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ او میرے پیغمبر، او میرے لاڈلے، یوں تو آنے کو آدم بھی آئے، نوح بھی آئے، موسیٰ بھی آئے، عیسیٰ بھی آئے، ابراہیم بھی آئے، 1,24,000 انبیاء آئے، شریعتیں لے کر آئے، کتابیں لے کر آئے، قانون لے کر آئے، ضابطے لے کر آئے، صحیفے لے کر آئے، لیکن میں نے کسی نبی کو یہ نہیں کہا کہ الیوم اکملت لکم دینکم۔ او میرے لاڈلے یہ اعلان، یہ تمغہ یہ میں تجھے عطا کرتا ہوں کہ الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ اور میرے پیغمبر آج کے دن میں نے آپ پر دین کامل اور مکمل کر دیا۔ اللہ اکبر۔ آدم پر دین مکمل نہیں ہوا کیونکہ آدم علیہ السلام کے بعد نوح نے آنا تھا، نوح پر مکمل نہیں ہوا، ابراہیم نے آنا تھا، ابراہیم پر مکمل نہیں ہوا، موسیٰ نے آنا تھا اور موسیٰ پر مکمل نہیں ہوا، عیسیٰ نے آنا تھا، عیسیٰ پر مکمل نہیں ہوا کیونکہ محمد مصطفیٰ نے آنا تھا۔ محمد مصطفیٰ پر مکمل اس لیے ہوا ہے کہ حضور کے بعد کسی نے نہیں آنا تھا۔ کیوں؟ حضور علیہ السلام نے آ کے ارشاد فرمایا لوگو
انا خاتم النبیین لا نبی بعدی، میں خاتم النبیین ہوں، میرے بعد کسی نبی نے نہیں آنا، لہذا میں آپ کو دین کامل اور مکمل کر کے دے رہا ہوں۔ الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی، واتممت علیکم، سنو سنو، واتممت علیکم نعمتی، تے میں گل کے کردا سا، اللہ اکبر، واتممت علیکم نعمتی۔ اللہ پاک فرماتے ہیں او میرے محبوب، میرے خزانے میں تیری ذات سے بڑی نعمت کوئی اور نہیں تھی، اس لیے میں نے تجھے اس امت کو عطا کر کے اپنی نعمتوں کو بھی مکمل کر دیا ہے۔ وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا، اور تیرے لیے میں نے دین اسلام کو پسند کر دیا ہے، لہٰذا میں یہ برداشت نہیں کرتا کہ تیرے بعد کوئی آ کر اس دین کے اندر کمی کرے یا زیادتی کرے۔ عرض یہ کر رہا تھا حضور کہاں ہوں گے؟ ماشاءاللہ حوض کوثر پہ، اللہ اکبر، یا میزان پہ، یا کہاں ہوں گے؟ یا کہاں ہوں گے؟ پل صراط پہ، تین جگہوں پہ حضور، جڑیاں جڑیاں خطرے دیاں جائیاں نہ پھسنا نیاں۔ اللہ اکبر، یار کیسا نبی اللہ نے عطا کیا ہے کہ اسی اتھے پیچھے پہنچساں، اوستا نبی پہلے اتھے بیٹھے دو سی۔ اللہ اکبر، میزان پہ حضور بیٹھے ہیں، حدیث میں آتا ہے، ثابت کر کے دے سکتا ہوں، اعمال تلیں گے، کلمہ پڑھنے والوں کے اعمال کے اندر کمی واقع ہوگی، گناہ زیادہ، نیکیاں بولو کاٹن۔ خدا دا قانون اے ہے، اللہ دا قانون اے ہے، جس تے گناہ زیادہ ہو سن، نیکیاں کاٹ ہو سن، اس کے متعلق قانون الہی یہ ہے کہ اسے جہنم میں داخل کیا جائے۔ اللہ اکبر، اعمال تل گئے، اللہ تو محفوظ رکھیں، گناہ زیادہ ہیں، نیکیاں کم ہیں، ایک جماعت کو جکڑ دیا گیا زنجیروں میں، روانہ ہو گئے شارع جہنم پر، فرشتے چھکتن، اج کدے آدمی IMF اگے چڑھ جلے اس تک کیا حال ہوندہ ہے، یقین کرو ٹنگ پجی دی بھی ہوئے دوڑدا جلدا ہے، تے فرشتے جدوں چھکسن، بولو 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 بولو، اللہ تو دنیا دی رسوائی تو بھی بچا، آخرت دی رسوائی تو بھی بچا۔ فرشتے کھینچ کے لے جا رہے ہیں، آقا دو جہاں محمد مصطفیٰ واپس بلا رہے ہیں۔ کیوں لے کے جا رہے ہو؟ اللہ کے رسول، اللہ کا قانون ہے، جس کے گناہ زیادہ ہوں، نیکیاں کم ہوں، اللہ کا قانون ہے کہ اسے جہنم میں جھونک دیا جائے۔ حضور احسن، حضور فرمائیں گے فرشتوں، میں ذرا نظر ثانی کی درخواست دائر کرتا ہوں، میں محمد، یا رسول اللہ کیا کریں؟ اللہ کے رسول، واہ میں قربان جاؤں محمد مصطفیٰ پہ، اللہ، یا اللہ میں تھوڑا کس طرح شکر ادا کراں، تو کہ جا نبی دیتے ایسا کو، یا رسول اللہ کیا کیا جائے؟ حضور فرمائیں گے فرشتوں، ذرا میں محمد یہاں کھڑا ہوں، میرے سامنے ان کے گناہ اور نیکیوں کا وزن دوبارہ کرو۔ فرشتے کو ڈنڈی تے نہیں ماری تولنا بے، بول دے نا تسی، فرشتن لا یاسون اللہ ما امرہم ویفعلون ما
یو مرون یہ کوئی پاکستانی دکاندار تھوڑی ہیں کہ انہوں سن تولنا بھی کاٹا کر کے تو ہوئے جی سامنے اور ہوئے پیچھے اور ہوئے اتھے دسنا بھی اور ہوئے شاپرا بھی اور ہوئے اور میں قدر گچھ رہے ہیں چھوڑو پھر لوگ تنگ ہونے نے نہ گلاں تے آتن جی سونی تقریر کردیں درمیان بھی یہ گلاں کردے ہو طبیعت خراب ہو جلدی ہے یہ گلاں نہ کردہ تو سن کو الٹی نہ آ جلے سنو یا اللہ یا رسول اللہ ہم ملائکہ ہیں ہم کوئی پاکستانی دکاندار نہیں ہے ہم نے پورا تولا ہے اللہ کے رسول فرمائیں گے پہلے تساں آپ تولے ہون ذرا مڑے سامنے تول کنو پھر وزن ہوگا پھر گناہ زیادہ نیکیاں کم اللہ اکبر محمد مصطفیٰ حضور سرور کونین آقا دو جہاں اور جن کے قدموں پر میری ماں میرا باپ میری اولاد میری کل کائنات آقا آپ کے قدموں کے ساتھ لگنے والی دھول پہ قربان جائے آپ اپنے جیب سے ایک پرچی نکال کر ترازو پہ رکھیں گے جدھر نیکیوں والا پلڑا ہوگا اللہ اکبر گناہ اوپر کو چلے جائیں گے اور نیکیوں والا پلڑا نیچے آ جائے گا اللہ فرمائیں گے انظروا یا ملائکہ فرشتے ہو دیکھو غوراً حل دیکھو غوراً حل دیکھو ہون دسو وزن اب بتاؤ وزن نیکیوں کا زیادہ ہے یا گناہوں کا زیادہ ہے یا رسول اللہ وزن تو بڑھ گیا بہت بڑھ گیا بہت بڑھ گیا اور بہت زیادہ بڑھ گیا لیکن اگر آپ اجازت دیں تو ہم آپ سے یہ پوچھ سکتے ہیں کہ یہ کیا چیز تھی جو آپ نے رکھی ہے اللہ اکبر آقا دو جہاں فرمائیں گے یہ میرے بندے کا وہ درود و سلام ہے یہ میرے بندے کا وہ درود و سلام ہے جسے یہ دل میں پڑھا کرتا تھا اللہ اکبر اور مجھے پہنچایا جاتا تھا اللہ اکبر یا رسول اللہ یا رسول اللہ یا رسول اللہ یہاں تو کرامن کاتبین بھی کھڑے ہیں انہاں کو بھی پتا نہیں لگیا کہ جو کچھ انہاں لکھے دا سا او تے اسا نیکیاں دے پڑھلے بچ بایا سا کی تے اٹھے نہ سا آقا فرمائیں گے انہاں کو پتا نہیں لگیا دلہ میں مڑے تے پڑھدا ہوندا سا تے مجھ کو پہنچ گیا سمجھو ہوئے اللہ اکبر مجھے پہنچ گیا مجھے پہنچا دیا گیا اور مجھے بتا دیا گیا مجھے سنا دیا گیا آج میں نے اس کو آج کے دن کے لیے سے محفوظ رکھا تھا فوراً بیڑیاں کھل جائیں گی جس طرح ایک ملزم ضمانت دیندہ جج نا تے بدے دا اس کو کھول چھوڑ دیں کڑ 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 ہوگا بیڑیاں کھل جائیں گی اور وہ شخص جس کے گناہوں کی کثرت کی وجہ سے جہنم واجب ہو چکی تھی اور اب اعلان کر کے کہے گا اور محمد پر درود کے صدقے اس کے لیے جنت کے دروازے کھول دو تو سارے سب سے بڑی نعمت کون سی ہے اللہ چپ ہوئے محمد مصطفیٰ کی ذات اقدس جب حضور پر درود پڑھو گے سلام پڑھو گے اور محمد مصطفیٰ آقا دو جہاں کی ذات اقدس پہ پہنچے گا تو ساری نعمتوں کا شکر ادا ہو جائے گا اللہ مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے وآخر الدعوانا الحمدللہ رب العالمین